کچھ نہیں، عزا کچھ نہیں، منات کچھ نہیں، یسوع کچھ نہیں، یہ سارے بتوں و سارے خداؤں کا انکار کرتا ہے۔ حالانکہ ہمارے آبا و اجداد کو ہم نے اسی میں پایا کہ وہ ان کی پوجا کرتے تھے۔ اے میرے بیٹے، جب تو اتنا اچھا ہے، اتنا اعلیٰ اخلاق والا ہے کہ تو اجرت بھی نہیں لے سکتا، تو کم از کم میری نصیحت یاد کرتے جاؤ، میری نصیحت لیتے جاؤ، کہیں اس نوجوان سے تیری ملاقات نہ ہو جائے، کہیں تیری ملاقات ہو گئی تو تو بھی کہیں اس کا ہو کر نہ رہ جائے۔ اس لیے میرے بیٹے اس آدمی سے بچ کے رہنا۔ اس نوجوان نے کہا، اے میری ماں، جس کی نظر سے تو بچنا چاہ رہی ہے، مجھے تو اس سے بچنے کے لیے کہہ رہی ہے۔ اے میری ماں، اور کچھ پوچھنا ہے، کہنا ہے؟ کہا، بیٹا یہ تو بتاؤ کہ تم اتنا پیارا آدمی ہو، تیرا نام تو ذرا سن لوں، تیرا نام کیا ہے؟ آقا نے فرمایا، اور میری ماں، جس آدمی کے بارے میں تو نے سمجھا ہے کہ یہ نحوست پھیلا رہا ہے، یہ علاقے میں انتشار پھیلا رہا ہے، یہ خداؤں کا انکار کر رہا ہے، ایک اللہ کی طرف بلا رہا ہے، ایک اللہ کی پوجا کی طرف بلا رہا ہے، اے ماں، تجھے گرو گھنٹالوں نے، تمہیں بڑے سرداروں نے جو سمجھایا ہے کہ میں غلط انسان ہوں، اے میری ماں، جس غلط انسان کو سمجھتی ہے تو کہ وہ غلط انسان ہے، وہ غلط انسان نہیں ہے، وہ اللہ کا پیغمبر ہے، وہ اللہ کا رسول ہے، وہ دین اور صداقت کا پیغام لے کر آیا ہے، اللہ کے ایک ہونے کا اقرار لے کر آیا ہے۔ اے میری ماں، جس نوجوان سے تو بچنا چاہ رہی تھی، میں وہی نوجوان عبداللہ کا جگر ہوں، آمنہ کا جگر پارا ہوں، عبد المطلب کا پیارا ہوں، مجھے ہی لوگ محمد کے نام سے جانتے ہیں، جو کل تک مجھے امین کہتے تھے، کل تک مجھے صادق کہتے تھے، کل تک مجھے سچا جانتے تھے، امانت دار جانتے تھے۔ میرے پاس پورے مکے کے لوگ جب امانت کو رکھنا ہوتا، امانت دار کسی انسان کو ڈھونڈنا ہوتا، وہ مجھے ڈھونڈا کرتے تھے۔ جب حجر اسود کا جھگڑا ہوا تھا تو میرے ذریعے سے وہ جھگڑا حل ہوا تھا۔ علاقے سماج میں کوئی پنچایتی ہوتی ہے تو میری بات آخری مانی جاتی ہے۔ اے میری ماں، میں وہی محمد الرسول اللہ ہوں۔ آپ کے لیے، ہمارے لیے نمونہ دیا کہ اے لوگوں مسلمانوں، تم اپنے لوگوں کی خدمت کرو، غیروں کی خدمت کرو، بوڑھوں کی خدمت کرو، نوجوانوں کی خدمت کرو، مردوں کی عورتوں کی خدمت کرو، مسلمانوں کی خدمت کرو، غیر مسلموں کی خدمت کرو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلمہ عورت کی عزت کی تھی، اس کی خدمت کی تھی۔ اس کی برکت یہ ہوئی کہ وہ عورت جو تنفر کر کے بھاگ رہی تھی، نفرت دکھا کر بھاگ رہی تھی، وہ عورت بولنے لگی، اے میرے پیارے نوجوان، جب تو پیغام لانے والا ہے جو ایک اللہ کا پیغام ہے، اللہ کی وحدانیت کا پیغام ہے، اے نوجوان، جب اتنا اچھا اخلاق والا ہے، اتنا حسین کردار والا ہے، اتنی خدمت گزار ہے، تو یقین جانو کہ تو سچا انسان ہے۔ اے میرے پیارے بابو، تو مجھے بھی اپنے ہاتھ میں بیعت کر لے، تو مجھے بھی اسلام میں داخل کر لے۔ یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ کیا ملا؟ جو ہم کو نہیں چاہ رہا ہے اس کی بھی خدمت۔ اے کاش کہ مسلمان اس پہلو کو اپنا لے۔ یاد رکھو مسلمانوں، دنیا میں چاہے جتنا ظلم ہو، چاہے جتنا ستم ہو، چاہے جتنا جبر ہو، چاہے جتنا قہر ہو، بڑا سے بڑا جابر و قاہر ہو، ایک دن آئے گا کہ آپ کی خدمت، آپ کی شفقت، آپ کا پیار، آپ کی محبت رنگ لائے گی۔ آپ محبت کا پیغام پہنچاؤ، محبت کا چراغ جلاؤ، اپنوں اور غیروں سب کی خدمت کرو، بلا تفریق انسانیت کی خدمت کرو۔ خدمت کرو گے تو ایک دن آئے گا، معاف کرو گے ایک دن آئے گا کہ یہ تمہارے گرویدہ ہو جائیں گے۔ معاف کرنے کی صفت پیدا کرو، اپنے دشمنوں کو بھی معاف کرو۔ وہ عورت دشمن تھی کہ نبی کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کر رہی تھی۔ نبی نے یہ نہیں کہا کہ اچھا بڑھیا، تو میرا چہرہ بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتی، تیرا گٹھر اتاروں گا۔ یہی نہ ہوتا ابھی؟
تم جو ہے ہم کو چاہتے نہیں، تم ہم کو مانتے نہیں، تم ہم کو سلام کرتے نہیں، تم بھوج بیاہ میں ہم کو دعوت دیتے نہیں، ہم تمہارا خیال رکھیں گے۔ کہتے ہیں جب وہ نہیں تو ہم کیوں؟ یہ بولتے ہیں کہ نہیں؟ وہ نہیں تو ہم کیوں؟ وہ نہیں کہتا ہے تو ہم کیوں کہیں گے؟ وہ سلام نہیں کرتا تو ہم کہے سلام کریں گے؟ یہ بولتے ہیں نا۔ سلام کرنا بھی یہ ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے چھوٹے ہونے کی تمیز ہو گئی، کہ بڑا ہے تو سلام نہیں کرے گا، چھوٹا سلام کرے گا، امیر ہے تو وہ سلام نہیں کرے گا، غریب سلام کرے گا، مکھیا ہے تو وہ سلام نہیں کرے گا، پبلک کرے گا۔ لیکن آج الٹا ہو گیا ہے، خیر معلوم ہے، کیونکہ بیچارے مکھیا سرپنچ جتنی خدمت کریں اب پبلک ان کو الٹا گالی ہی دیتی۔ دماغ بدل گیا، سماج بدل گیا، سماج کا نظام بدل گیا۔ اب مکھیا اگر سلام نہیں کیا، اچھا اس کو ووٹ دیں گے؟ اب بدل گیا کہ نہیں؟ پہلے ایسا نہیں تھا، ارے مکھیا صاحب آ رہے، السلام علیکم۔ اب ایک دم بالکل نظام بدل دیا، سارا سب کچھ عزت آبرو سب مٹی میں ملا دیا۔ اس لیے باطل کی اسکیم بھی ہے کہ بنے گا مکھیا کون؟ وہ آدمی مکھیا بنے گا جس کو کہیں بیٹھنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی۔ کہیں ایسا کر دیا کہ نہیں؟ تو خیر وہ سب میں ابھی جانا نہیں چاہتے ہوں، بہت گہرا موضوع ہے اور بہت باریک موضوع ہے، اس میں جاؤں گا خامخواہ فساد مچے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج مکھیا ہی کو سلام کرنا پڑتا ہے، ممبر صاحب کو سلام کرنا پڑے گا، سرپنچ صاحب کو کرے گا، وہ بیچارہ نہیں کرے گا تو ووٹ کٹ گیا۔ یہ ہمن بلے سلام نہیں کرو۔ مگر پہلے یا اب بھی سماج میں یہ چل رہا ہے کہ بڑا چھوٹے کو سلام نہیں کرے گا، شوہر بیوی کو سلام نہیں کرے گا، اللہ اکبر۔ اور بعض جگہ ایسا ہے کہ شوہر اگر آیا جماعت سے سلام کر دیا تو بیوی بھی کہتی ہے کوئی نہیں ملا تو ہم ہی سے مذاق کرنے لگے۔ تو مذاق کس سے کرے گا آدمی؟ مذاق بیوی سے تو کرنا چاہیے۔ لوگ سمجھتے ہیں سالی سے مذاق، سن بہن سے مذاق، کھلیری بہن سے مذاق، خفیری بہن سے مذاق، نہیں، یہ حرام ہے میرے بھائی۔ بھابی کے لیے دیور موت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحم موت، دیور موت ہے، موت۔ جس طرح سے موت انسان کو زندگی سے کاٹ دیتی ہے، اسی طرح سے دیور کبھی کبھی ایسا غلط قدم اٹھاتا ہے۔ بھابی اگر زیادہ چھوٹ دے گی تو دیور کبھی ایسا قدم اٹھائے گا کہ زندگی، نکاح کی زندگی سے ہاتھ دھو لینا پڑے گا۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ارے طلاق ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کہ بھابی دیور کے ساتھ پھنس گئی اعوذ باللہ تو اس کا شوہر رکھے گا اس کو؟ وہ مارتا ہے 3 طلاق ایک ساتھ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیور موت ہے۔ تو مذاق کرنا چاہیے بیوی کے ساتھ تو لوگ مذاق کریں گے، سالی کے ساتھ لوگ مذاق کریں گے، بیوی بھی شوہر کے ساتھ مذاق نہیں کرے گی، وہ دیور کے ساتھ مذاق کرے گی۔ اور اگر شوہر آ کے سلام کہہ دے تو کہتی ہیں کوئی نہیں ملا تو ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک المیہ ہے۔ حالانکہ سلام جب کریں گے آپ تو بیوی کو آپ سلام کریں گے السلام علیکم، وہ کہے گی وعلیکم السلام ورحمت اللہ۔ تو اب مطلب کیا ہوا اس کا؟ اللہ آپ پر سلامتی نازل ہو، آپ پر سلامتی نازل ہو، آپ کو سلامتی حاصل ہو، آپ یہ دعا دے رہے ہیں۔ اور بیوی کہے گی آپ پر سلامتی ہو، آپ پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت آپ پر نازل ہو۔ دن میں 10 بار اگر آپ یہی بولی بولیں گے تو یہ دعا ہوئی نا۔ جب دعا ہوئی آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، وہ آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو جھگڑا ہوگا۔ سماج کے کسی آدمی کے بارے میں اگر آپ یہ کہیں کہ اے اللہ اس کا بیٹا کو انجینئر بنا دیجئے، اے اللہ
زید کے بیٹے کو انجینئر بنا دیجئے، اے اللہ فخر الدین کے بیٹے کو ڈاکٹر بنا دیجئے، اے اللہ فلاں کے بیٹے کو حافظ بنا دیجئے، اے اللہ اس کا بیٹا حفظ میں پڑھ رہا ہے اس کو حفظ مکمل کرا دیجئے، اے اللہ اس کا بیٹا ڈاکٹری لائن کے لیے تیاری کر رہا ہے اس کو ڈاکٹر بنا دیجئے، اے اللہ اس کا بیٹا سائنٹسٹ بننا چاہتا ہے اس کو سائنٹسٹ بنا دیجئے، اے اللہ وہ بیچارہ زمین خریدنا چاہتا اس کو زمین دلا دیجئے، اے اللہ وہ بیچارہ گھر بنانا چاہتا اس کو گھر دے دیجئے، اے اللہ وہ بیچارہ سماج میں اچھی عزت بنانا چاہتا ہے اللہ اس کو عزت دے دے۔ اگر آپ یہ دعا کریں گے تو کل اس کے لیے برا سوچیں گے؟ آپ بولیے جلدی بولیے، جس آدمی کے لیے آج آپ نے دعا کی کل اس کے لیے برا سوچیں گے؟ آپ تو اپنا ہاتھ کاٹ دیں، ہاتھ کاٹ دینا ہوتا ہے نا، رکھے کہاں اپنے پاس پوچھا اور حسد کرنے کے لیے؟ آپ نے تو اللہ کو کہہ دیا کہ اللہ اس بیچارے کو عزت دیجیے، تو کل اس کو عزت ملے گی تو آپ کو حسد ہوگا، کل اس کا بیٹا ڈاکٹر بنے گا تو آپ کو حسد ہوگا۔ اس لیے حسد کا بہترین علاج یہ ہے کہ سب کے لیے دعا کرو، بھائی کے لیے دعا کرو، بیوی کے لیے دعا کرو، بچوں کے لیے دعا کرو، سماج کے بھائی برادروں کے لیے رشتہ داروں کے لیے دعا کرو۔ جب دعا کرو گے تو دل سے حسد کیا ہو جائے گا؟ نکل جائے گا۔ حسد میں تو یہی ہے نا، اے اللہ ڈاکٹر نہ بنے، اے اللہ ماسٹر نہ بنے، اے اللہ مکھیا نہ بنے، اے اللہ سرپنچ نہ بنے، وہ کوئی ہاٹ میں جا کے جوتا کھائے، یہی نہ ہوگا۔ چوک میں اگر 2 جوتا اس کو لگ جاتا تو ہمارا رون رون خوش ہو جاتا، یہی سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی کا نام ہے حسد۔ یہ حسد کب ہوگا؟ جب ہم دوسرے کے لیے بھلا نہیں چاہیں گے، بھلا چاہنے لگیں گے تو حسد بھی دور ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ بھلا چاہیں گے لوگوں کے لیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا ساتھ دیا جو عورت بھاگ رہی تھی اسی مرد کی وجہ سے۔ ہم کو کیسا غصہ آئے گا بتائیے؟ ہم اس کو دیکھیں گے الٹ کر کے؟ ارے الٹ کے تو چھوڑیے، یہ جلسہ ہو رہا ہے نا، حافظ فیاض صاحب جلسہ کرا رہے ہیں، خدا نہ خواستہ اگر دعوت ہم کو نہیں ہوئی ہے تو جلسہ میں تو مائک سے اعلان ہو گیا ہے نا کہ جلسہ ہو رہا ہے، دین کی باتیں ہوگی، یا شادی بیاہ تو نہیں ہے نا۔ اب الگ سے اگر پرسنل دعوت نہیں ہوتی ادھر سے گزرے گا بھی تو الٹ کے نہیں لگے گا۔ میں تو دین کی بات بول رہا ہوں، دین کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں بھی ایسا آدمی کو حسد ہوتا ہے، غصہ رہتا ہے، بغض رہتا ہے کہ ہونے دو جس کا جلسہ ہو رہا۔ ہم کو تو دعوت دیا ہے کیا؟ ہم کو کون سی دعوت دی ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ ہے ہمارے بغض کا حال کہ دینی مجلس لگی ہے، عام اعلان ہو رہا ہے، اس کے باوجود خصوصی دعوت نامہ نہیں پہنچا، خصوصی طور پر اگر حافظ صاحب نے ہم کو نہیں کہا تو ہم بغض رکھنا شروع کر دیتے ہیں، جلسہ کے پاس سے گزرتے ہیں تو تیزی سے بھاگ جاتے ہیں کہ کہیں میرے کانوں میں کوئی بات نہ پڑ جائے، دین کی بات نہ آ جائے۔ لیکن آقا کا حال کیا تھا کہ آقا کا چہرہ دیکھنا جو عورت گوارا نہیں کرتی تھی، آقا سے بھاگ کر جا رہی تھی، اسی عورت کا گٹھر اپنے کندھے پہ لے، تب جا کے اسلام پھیلا تھا میرے بھائیوں، ایسے نہیں پھیلا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے آپ کے لیے نمونہ موجود ہے، یہ بھی ایک نمونہ ہے۔ انشاءاللہ ہم لوگ بھی لوگوں کو معاف کریں گے، جو ہمارے لیے برا بھی چاہے گا اس کے لیے بھلا چاہیں گے انشاءاللہ۔ ہاں یہ چیز اپنا لیجئے تو انشاءاللہ بہت سکون ملے گا۔ لوگ کہتے ہیں نا سکون کے لیے دوائی ڈھونڈتے ہیں ڈاکٹر کے ہاں کہ ہم کو سکون نہیں ملتا، ہم کو چین نہیں ملتا، ہم کو نیند نہیں آتی۔ کیسے آئے گی؟ رات دن تو مشین چل رہی ہے، فکر میں ہے کہ وہ کیسے گرے، وہ کیسے گھٹے، اس کا مقام کیسے نیچے گرے، میرا مقام کیسے آگے بڑھے، اس کا بال بچہ کیسے گر جائے، ہمارا بال بچہ کیسے ترقی کر جائے۔ جب یہ زندگی میں فکر ہے تو سکون کہاں سے ہو؟ سکون کا آسان علاج یہ ہے کہ احسن الی من اساء الیک۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کے ساتھ احسان کرو جو تمہارے ساتھ برائی کا سلوک کرتا ہے۔ احسان کے بدلے میں احسان تو کرنا ہی چاہیے،
لیکن یہاں احسان وہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو برائی چاہتا ہے، آپ کے ساتھ برائی چاہتا ہے، آپ کے لیے کھاد کھودتا ہے، آپ کو کہیں دھکیلنا چاہتا ہے، آپ کو سماج میں بے عزت کرنا چاہتا ہے، چوک چوراہوں پر آپ کو الٹا پلٹا بول کے آپ کا سر نیچا کرنا چاہتا ہے، آپ اس کے ساتھ بھی صحیح سلوک کیجئے۔ آپ اس کو چوک چوراہے پر اچھے القاب سے پکاریے، آپ اس کو بھائی صاحب کہہ کے پکاریے، آپ کو وہ کبھی نہیں بلاتا ہے آپ اس کو چائے پہ بلائیے، آپ کو اس نے شادی کی دعوت نہیں دی آپ اپنے یہاں شادی کی دعوت اس کو دیجئے، آپ کو اپنے خوشی میں وہ نہیں بلاتا آپ اس کی خوشی میں بھی جائیے، اس کے غم میں جا کر کے غم میں شریک ہوئیے۔ یاد رکھیے مسلمانوں، انشاءاللہ ایک دن وہ دوست بن جائے گا۔ آقا نے فرمایا اس آدمی کے ساتھ احسان کرو جو تمہارے ساتھ برائی کرے، جو اچھائی کرے اس کے ساتھ تو اچھائی کرنا ہی ہے، لیکن جو تمہارے ساتھ برائی کا سلوک کرتا ہے اس کے ساتھ بھی تم اچھائی کا سلوک کرو۔ واقعو آگے تک اس آدمی کو جوڑو جو تمہیں توڑتا ہے،